بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنکھوں میں لہو بھر کے ہی اظہار کریں کیوں، یہ ہونٹ یہ الفاظ زباں کس کے لیے ہے۔ قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 144واں یوم پیدائش منانے جا رہی ہے۔ ایک استاد ہونے کی حیثیت سے میں محسوس کرتی ہوں کہ قومی رہنماؤں کی سالگرہ پر قوم کا کیا فرض بنتا ہے۔ نمبر 1، واٹس ایپ پر سٹیٹس لگانے سے سالگرہ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، یا قومی نغمے سننا یہ بھی سالگرہ کے مقصد میں شامل ہے، یا ریڈیو ٹیلی ویژن پر ان کے نام پر پروگرام نشر کرنے سے وہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں کہ ہم قومی رہنماؤں کو یاد رکھتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں۔ اگر ہم واقعی قومی رہنماؤں کے احسان مند ہیں تو ہماری ذمہ داری کچھ اور بنتی ہے۔ ایسا شخص جس کے دل میں اپنی قوم کا درد موجود ہو، جو اپنی قوم کو عظمت کی بلندیوں پر لے جائے، صدیوں میں کہیں ایک پیدا ہوتا ہے۔ پاسبان وہ کہلاتا ہے جو ملت کی نگہبانی کا فریضہ ادا کرے اور اسے نام نہاد لیڈروں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھے۔ قائد اعظم وہ قرار پاتا ہے جو اپنی قوم کے تن مردہ میں زندگی کی حرارت و حرکت پیدا کر دے۔ وہ قائد اعظم، وہ رہنما، وہ پاسبان صرف اور صرف بابا قوم محمد علی جناح ہے۔ کسے معلوم تھا کہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی کی عمارت وزیر مینشن میں پیدا ہونے والا بچہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے ساتھ ساتھ جغرافیہ بھی بدل کے رکھ دے گا۔ والدین کی طرف سے رکھا گیا نام تھا محمد علی، جبکہ ان کے کارناموں پر، ان کی خدمات پر اور ان کی فہم و فراست پر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے انہیں قائد اعظم کا نام دیا۔ قائد کا مطلب لیڈر، رہنما، اعظم کا مطلب بڑا، عظیم۔ 144 سال گزر گئے لیکن محمد علی جناح جیسا لیڈر دوبارہ پاکستان کے حصے میں نہیں آیا۔ اگر ہم واقعی بحیثیت قوم محسن پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان اصولوں کو اپنانا ہوگا جو قائد اعظم نے بنائے تھے۔ صرف واٹس ایپ پر سٹیٹس لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ملی نغمے لگانے سے مقاصد حل نہیں ہوں گے، پروگرام نشر کرنے سے وہ پاکستان حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنی اس محسن کی عظمت کے معترف ہیں تو ہمیں زندگی میں ان اصولوں پر کاربند رہنا ہوگا جو محسن پاکستان کی شخصیت کا خاصہ تھے۔ قائد اعظم بہت بااصول انسان تھے اور انہوں نے ساری زندگی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، کبھی اپنے اصولوں کے خلاف نہیں چلے۔ قدرت اللہ شہاب اپنی آبیتی شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک اہم ڈاکومنٹ ان کے ہاتھ لگا جس سے کانگریس کی مسلمانوں کے خلاف پلاننگ ڈسکلوز ہو گئی تھی، تو قدرت اللہ شہاب بہت خوش ہوئے کہ میں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ ڈاکومنٹ جب میں قائد اعظم کو پیش کروں گا تو وہ میری بہت تعریف کریں گے، سراہیں گے اور مجھے شاباش دیں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ لیکن وہ قائد اعظم تھے، عظیم لیڈر، بڑا رہنما۔ انہوں نے تنبیہی انداز میں کہا، اوکے ینگ مین، بٹ اٹ شوڈ ناٹ ہیپن ان فیوچر۔ آج قائد اعظم ہم میں موجود نہیں ہیں، مگر ان کا ایمان افروز پیغام، اتحاد، یقین، ایمان اور تنظیم آج بھی موجود ہے، اور ہم اس کو مشعل راہ بنا کر پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر ملک بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کے اصول ایمان کا ذکر کریں تو ہمارے ہاں یہ اصول ناپید ہے۔ ہم تو اپنا دین دھرم پیسے کو بنا چکے ہیں، ہمارا ایمان تو پیسہ بن چکا ہے۔ حالانکہ ایمان کا مطلب ہے کہ ہم اپنے معاملات میں ایمانداری سے کام لیں، جبکہ ہم ایمانداری سے کوسوں دور ہیں۔ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر کام میں 2 نمبری ہے۔ رشوت، سفارش، ملاوٹ، کرپشن، بدعنوانی اور ذخیرہ اندوزی سے حاصل کردہ دولت ہمارے لیے ترہ امتیاز ہے۔ اگر ان کے دوسرے اصول کی بات کریں، اتحاد، تو اتحاد کا مطلب ہے کہ ملک میں تمام فرقے، تمام صوبوں کے رہنے والے لوگ، تمام پاکستانی متحد ہو کر رہیں۔
اتفاق سے رہیں، کیونکہ اگر ہم اندرونی طور پر مستحکم ہوں گے تو بیرونی طاقتیں ہم پر غالب نہیں آ سکتیں، لیکن اگر ہم آپس میں ہی خلفشار کا شکار رہے، آپس میں ہی برسر پیکار رہے، تو دشمن ہماری خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ ہمیں کمزور کر سکتا ہے۔ جہاں تک ہمارے ملک میں نظم و ضبط کی بات ہے تو وہ سرے سے ہی مفقود ہے۔ بد نظمی، بے ترتیبی، افراتفری، جلد بازی ہماری قومی نشانیاں بن چکی ہیں۔ کسی بھی ایسی جگہ پر جا کر دیکھیں جہاں نظم و ضبط کی ضرورت ہو، وہیں آپ کو بد نظمی سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ اصول وہی توڑے جا رہے ہوتے ہیں جہاں اصولوں کی پاسداری کی درخواست کی گئی ہو۔ اگر کبھی آپ کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہو کہ جہاں کہیں لکھا ہو کہ یہاں کوڑا پھینکنا منع ہے، وہیں آپ کو کچرے کے بڑے بڑے ڈھیر دیکھنے کو ملیں گے۔ دیواروں پر لکھا ہوگا کہ یہاں اشتہارات لگانے سے گریز کریں، اور وہی دیوار اشتہارات سے بھرپور آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ یہ وہی پاکستان ہے جو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا۔ تاریخ کے مطابق اگر ہم بانی پاکستان کی تنخواہ کی بات کریں تو بطور گورنر جنرل ان کی تنخواہ 10,416 روپے 10 آنے اور 8 پائی تھی، جس میں سے 6,112 روپے سپر انکم ٹیکس کی مد میں حکومتی خزانے میں جمع ہو جاتے تھے، اور قائد اعظم کے حصے میں 4,304 روپے 10 آنے آتے تھے۔ بانی پاکستان کے زمانے میں قاعدہ قانون ہر چھوٹے بڑے کے لیے یکساں تھا، اور قاعدے کی نشاندہی پر کوئی جز بز نہ ہوتا تھا۔ کتابوں سے یہ بات بھی ملی ہے کہ جہاں کہیں قائد اعظم کی تنخواہ کی کٹوتی ہونا ضروری ہوتی تھی، وہ نشاندہی کر کے باقاعدہ ان کی تنخواہ کاٹ لی جاتی تھی، یہاں تک کہ 1 ستمبر سے 11 ستمبر تک کی تنخواہ قائد اعظم کو نہیں ملی۔ ان کی وفات کے بعد جب فاطمہ جناح کو وہ چیک ملا تو 11 دن کی تنخواہ اس میں شامل نہیں تھی۔ ایسی عادات، سوچ اور عمل کے حامی لوگ ہی قائد اعظم کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں۔ چٹکیاں لیتی ہے آج دل میں اس محسن کی یاد، ہو گیا شرمندہ تعبیر جس سے خواب قوم۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صرف فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر سالگرہ منانے کی بجائے عملی طور پر اپنے افکار و کردار میں یہ خوبیاں پیدا کریں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے حصے کا کام ایمان، یقین، اتحاد اور تنظیم سے کرے گا، تاکہ ہمارا یہ پاک وطن دنیا میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور قائد اعظم کا خواب شرمندہ تعبیر ہو۔ پاکستان کا ہر شہری اپنے وطن سے وفادار رہے، تبدیلی اپنی ذات سے شروع کریں اور اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہونے دوں گا، اپنا بیسٹ ڈیلیور کروں گا۔ معاشرے میں ہماری جو بھی حیثیت ہے، ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، افسر ہے، چپڑاسی ہے، دکاندار ہے، صنعت کار ہے، سیاست دان ہے، جو بھی ہے، اپنے تمام معاملات میں اپنی حد تک ایمان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، کرپشن میں کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستانی قوم، پاکستان کے غیور شہری قابل فخر پاکستانی بنے، باہمت اصول پرست مسلمان بنے اور خود اعتمادی کا نمونہ بنے کہ دنیا میں ان کی مثالیں دی جا سکیں۔ قائد اعظم کی سالگرہ کا تقاضا ہے کہ ہم خلوص دل سے عہد کریں کہ قائد اعظم جس قسم کے ملک اور قوم کی خواہش رکھتے تھے، ہم وہ نمونہ بن کر دکھائیں۔ قائد اعظم ہمیں جیسا پاکستانی دیکھنا چاہتے تھے ویسے ہی بنیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم ویسے ہی پاکستانی بن کر دکھائیں گے۔ اللہ رب العزت
ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔